سامعین محترم، آداب اور پروگرام خیر اندیش میں آپ تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ معزز دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید اور میں ہوں فائقہ شفیق۔ سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہمیں قوی امید ہے کہ جہاں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں وہاں حالات معمول کے مطابق ہوں گے۔ عزیز دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ خیریت معلوم کرنا محض روایت نہیں بلکہ ایک ذمہ دارانہ عمل ہے۔ سامعین کرام، اگر ہم غور کریں تو ہماری روزمرہ زندگی میں بعض خطرات ایسے ہوتے ہیں جو شور نہیں مچاتے بلکہ خاموشی سے ہمارے معمول کا حصہ بن جاتے ہیں، خاص طور پر ان دنوں جب گیس کی بندش اور اچانک فراہمی ایک عام تجربہ بن چکے ہیں۔ مسئلہ اس بات کا نہیں کہ گیس کیوں آتی یا جاتی ہے، مسئلہ اس لمحے کا ہے جب ہمیں گیس کی بو محسوس ہو اور ہم یہ طے کرتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ سامعین، ہماری آج کی گفتگو اسی لمحے کے بارے میں ہے جب جذبات یا خوف کے بغیر ہمیں صرف معلومات کو اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ صرف درست عمل کو اپلائی کرنا ہے۔ معزز ساتھیو، اسی گفتگو کے ساتھ اب ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں آپ دوستوں کی قیمتی آراء اور خطوط کو، جو ہمیشہ ہماری رہنمائی اور حوصلہ افزائی کا کام کرتے ہیں۔ سامعین، سرائیکی پروگرام حکمت موتی کے حوالے سے شہزاد سمسون کا کہنا ہے کہ میرے پیارے بھائی امجد رشید صاحب اور منصور ملک صاحب، آداب۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا پروگرام حکمت موتی باقاعدگی سے سنتا ہوں۔ یہ پروگرام سن کر واقعی یہ محسوس ہوتا ہے کہ کتاب مقدس کی تعلیمات ہماری عملی زندگی سے کس قدر گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں دولت کے درست استعمال پر جو نکات بیان کیے گئے وہ نہایت واضح اور سمجھنے میں آسان تھے۔ خاص طور پر مثال کے ذریعے بات کو سمجھانا سامع کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پروگرام میں شامل نغمات بھی گفتگو کی سنجیدگی کے ساتھ خوب توازن پیدا کرتے ہیں۔ میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہر پروگرام میں سامعین کو سادہ انداز میں ایک بامعنی سبق دیتے ہیں۔ خدا آپ کو صحت اور درازی عمر عطا فرمائے اور آپ اسی طرح علم و حکمت بانٹتے رہیں۔ جبکہ سامعین، کلب عباس، مرزا ظفر، آر جے صفدر شاہ، حافظ نعیم احمد، عامر جمیل صاحب اور سفیر قادر صاحب، سموئل طاری، حق نواز تگڑ، جناح ڈی ایکس، منتظر مہندی صاحب نے پروگرام کو سماعت فرما کر اپنی محبتوں سے نوازا ہے۔ پیارے بھائی شہزاد صاحب، آپ کی محبت بری تحریر اور نیک الفاظ نے ہمیں تقویت بخش دی۔ آپ کی حوصلہ افزائی نہ صرف ہمیں محنت جاری رکھنے کی تحریک دیتی ہے بلکہ یہ بھی یقین دلاتی ہے کہ ہماری نشریات آپ دوستوں کے دلوں کو چھو رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کلب عباس، مرزا ظفر، آر جی صفدر شاہ، حافظ نعیم احمد صاحب، عامر جمیل صاحب اور سفیر قادر صاحب، سموئل طاری، حق نواز تگڑ، جناح ڈی ایکس، منتظر مہدی صاحب، ہم آپ کی نیک تمنا اور دلچسپی کے لیے تہ دل سے تشکر گزار ہیں۔ دعا ہے کہ خدا آپ کی زندگیوں کو خوشیوں، سکون اور برکتوں سے بھر دے، آمین۔ معزز سامعین، ہمیں اپنی قیمتی آراء اور خطوط سے نوازنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور ایس ایم ایس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655۔ معزز سامعین کرام، ہم پروگرام کے آغاز میں بات کر رہے تھے کہ ان دنوں جب گیس کی بندش کے بعد اچانک سپلائی بحال ہوتی ہے تو اس عمل میں پائپ لائن پر دباؤ بڑھتا ہے، اور اگر کوئی چولہا کھلا ہو یا جوڑ کمزور ہوں تو گیس کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس صورتحال سے آگاہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بالکل سامعین، یہ جاننا ضروری ہے کہ گھریلو گیس خود بخود آگ نہیں پکڑتی۔ آگ تب لگتی ہے جب آگ کے ساتھ چنگاری یا حرارت شامل ہو جائے۔ اسی لیے بجلی کے سوئچ، بٹن یا موٹر چلنے والے آلات اس وقت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اسی تناظر میں ایک اور اہم بات، گیس کی بو محسوس ہوتے ہی موبائل فون استعمال نہ کیا جائے، خاص طور پر چارجنگ کی حالت میں۔ اگرچہ یہ کم امکان ہے مگر احتیاط کا اصول یہی ہے کہ کسی بھی برقی سرگرمی سے گریز کیا جائے۔ سامعین، پنجابی پروگرام زندگی دا چانن کے حوالے سے ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک صاحب لکھتے ہیں کہ پروگرام زندگی دا چانن ایک نہایت معنوی اور فکری کاوش ہے جو نہ صرف کرسمس کے تہوار کی آفاقی اہمیت کو واضح کرتا ہے بلکہ ہمیں مسیح کی پیدائش کے عظیم پیغام سے روشناس بھی کراتا ہے۔ کرسمس صرف ایک مذہبی تقریب نہیں
بلکہ یہ انسانیت، محبت، امید اور نور کی تعلیم کا ایک زندہ مظہر ہے۔ مسیح کی پیدائش ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات اور تاریکیوں کے باوجود روشنی، امن اور نیکی کی رہنمائی ممکن ہے۔ یہ پروگرام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی خوشی اور سکون دنیاوی دولت یا عارضی کامیابیوں میں نہیں، بلکہ انسانیت کی خدمت، بھائی چارے اور محبت کے عملی اظہار میں ہے۔ زندگی دا چانن ہر سامع کے دل میں امید کی شمع روشن کرتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر فرد اپنی زندگی میں روشنی پیدا کر سکتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی دشوار کیوں نہ ہوں۔ میں اس پروگرام کے تمام منتظمین، صداکاروں اور تخلیق کاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس مانوی سفر کو نہایت محنت اور لگن سے پیش کیا۔ یقیناً یہ پروگرام ہر سننے والے کے دل میں کرسمس کی حقیقی روح اور مسیح کے پیغام کی گہرائی کو اجاگر کرے گا اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روشنی، محبت اور امید کے بغیر دنیا مکمل نہیں ہو سکتی۔ جبکہ سامعین، آر جے صفدر شاہ، رشید ناز صاحب، حافظ نعیم احمد، عرفان ارشاد اور حافظ ریاض صاحب نے پروگرام کو پسند فرمایا۔ ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک صاحب، ہم آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے ان الفاظ اور معنوی سوچ کے تہ دل سے تشکر گزار ہیں۔ آپ کی تحریر نے نہ صرف پروگرام زندگی دا چانن کی روحانی اور فکری اہمیت کو بہترین انداز میں اجاگر کیا، بلکہ ہمارے دلوں میں امید، محبت اور روشنی کی ایک نئی کرن بھی روشن کی۔ آپ کے جذبات اور بصیرت نے اس پروگرام کی محنت اور لگن کو مزید معنی عطا کیے ہیں اور سامعین کے لیے حقیقی معنوں میں کرسمس کی روح کو محسوس کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آر جے صفدر شاہ، رشید ناز صاحب، حافظ نعیم احمد، عرفان ارشاد اور حافظ ریاض صاحب کے بھی ممنون ہیں، جنہوں نے پروگرام کو تحسین کے کلمات سے نوازا۔ جی سامعین، ہم بات کر رہے تھے کہ گیس پھیلنے کی صورت میں ضروری عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے دروازے اور کھڑکیاں کھولی جائیں تاکہ ہوا کا قدرتی بہاؤ قائم ہو۔ اس کے بعد مین گیس وال بند کیا جائے، نہ کہ صرف چولہے کے نوب۔ اسی طرح گیس پائپ، ربڑ ٹیوب اور ریگولیٹر کا وقتاً فوقتاً معائنہ بھی اہم ہے۔ اگر ربڑ کی نالی سخت پھٹی یا بدلی ہوئی محسوس ہو تو اسے فوراً تبدیل کیا جانا چاہیے۔ ایک اور قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ گیس کی بو ختم ہونے کے بعد بھی لائٹ یا برقی آلات فوری طور پر آن نہ کیے جائیں۔ چند منٹ مزید انتظار بہتر اور محفوظ رہتا ہے۔ جی سامعین، بہت ضروری ہے کہ گیس کی بندش کے موجودہ حالات میں سونے سے پہلے چولہوں کی جانچ اور بچوں کو گیس کے استعمال سے دور رکھنا روزمرہ احتیاط کا حصہ ہونا چاہیے۔ جی سامعین، یہ تمام اقدامات کسی غیر معمولی صورتحال کے لیے نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کے محفوظ استعمال کے لیے ہیں۔ سندھی پروگرام سچو پیار کے بارے میں سید وزیر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم میرے محترم اور پیارے بھائی، آپ کیسے ہیں؟ جناب سفیر قادر صاحب، میں نے آپ کی آواز میں اپنا پسندیدہ پروگرام سچو پیار سنا، جو کہ مجھے بہت اچھا اور پرمغز لگا، جس میں آپ نے خدا تعالیٰ پر توکل، بھروسے یعنی پختہ یقین کے بارے میں بڑی جان فشانی کے ساتھ باتوں کو سننے والوں کے ساتھ شیئر کیا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ قادر مطلق ہے، وہ انسان کو بڑی سے بڑی آزمائش بلکہ موت کے منہ سے بھی نکال سکتا ہے، ناممکن کو بھی ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج کے پروگرام کا تیسرا اور بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم ترین ہستی آئے گی جو دنیا کو نجات دے گی اور دنیا کی بخشش کا وسیلہ بنے گی۔ بہت سبق آموز سچائیاں تھیں اور ہمیشہ کی طرح آپ کا لہجہ اس پروگرام کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لمبی عمر اور تندرستی، تازگی اور ڈھیر ساری برکات سے نوازے، آمین۔ محترم سید وزیر علی شاہ صاحب، آپ کے محبت بھرے پیغام نے دل کو بہت خوشی اور حوصلہ دیا۔ ہم تہ دل سے تشکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام سچو پیار کو نہ صرف توجہ سے سنا بلکہ اپنے قیمتی تاثرات اور جذبات بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ آپ کے الفاظ ہمارے لیے باعث اعزاز ہیں اور یہ جان کر دلی مسرت ہوئی کہ پروگرام کا پیغام خاص طور پر خدا تعالیٰ پر کامل توکل، مضبوط ایمان اور امید کی باتوں نے آپ کے دل کو چھوا۔ ہماری دعا ہے کہ یہ روحانی رشتہ اور خیر کا سفر یوں ہی قائم و دائم رہے، آمین۔ سامعین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان امجد رشید اور فائقہ شفیق کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ.